اس کے اندر چینجنگ نہ ہو سکے۔ دوسری تقدیر تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں ولیوں کی دعاؤں سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ راہزن ہے، اللہ کا ولی اس کے بارے میں دعا کر دیتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ دو لوگ کے کنارے کھڑا ہے، اللہ کا نبی اللہ کا ولی اس کے متعلق دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو دو لوگ کے کنارے کھڑا ہے وہ اس کو ہوا سے ہٹا کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یا نکاح نبی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں ولیوں کی دعاؤں سے تقدیر کے اندر، تقدیر معلق کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں کہ جو دعا کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ تقدیر مشابہ معلق کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر مشابہ معلق اس کو کہتے ہیں کہ جو دعاؤں کی وجہ سے یا صدقات و خیرات کی وجہ سے انسان کے جو تقدیر ہے اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آئے۔ جیسا کہ جو سخی ہوتا ہے نا اس کی عمر تقریباً زیادہ ہوتی ہے، کہ صدقات و خیرات کی وجہ سے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ جو علماء دین ہوتے ہیں ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جتنے دین کی خدمت کریں گے، ذاکرین، دین کی خدمت کرنے والے، عابدین، ساجدین ہیں، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اکثر طور پر یہی ہے، لیکن بس اوقات یہ بھی ہے کہ عمر تھوڑی ہوتی ہے، کئی بزرگان دین کی تھوڑی بھی عمر۔ بہرحال تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں جو دعاؤں سے ٹال جائے۔ تقدیر مشابہ معلق اس کو کہتے ہیں جو دعاؤں یا نیک خواہشات کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ انتہائی بدمعاش، ناپسندیدہ، معاشرے کے لیے انتہائی مہلک کن بندہ، تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ بندہ جو ہے نا اس سے تو ہم ابادار ہو چکے ہیں، حضور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت ہی دے دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، رب تعالیٰ ان کو خبر دی، وہی آئی کہ اے فرمایا کہ اے میرے نبی ان کو بتا دو یہ بندہ کل جائے گا، وہ دھوبی کا کام کرتا تھا، کپڑے دھوتا تھا دریا پر، یہ بندہ کل جائے گا اپنے کام پر، کپڑے دھونے کے لیے کل جائے گا، واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ بندہ کل جائے گا اپنے کام پر تو واپس زندہ نہیں آئے گا۔ بندے کہنے لگے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بندے بہت خوش ہوئے کہ لو جی کل اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا دن ہوا، وہ گیا کپڑے لے کر گیا، دھوتا رہا، شام کو اس نے کپڑے سے بیٹے واپس آ گیا۔ بندوں نے اس کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو بندہ چلتا پھرتا واپس آ رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، خبر دی تھی کہ یہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا، یہ کس طرح واپس آ گیا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضور آپ تو فرماتے تھے کہ بندہ کل اس کی زندگی کا آخری دن ہے مگر وہ تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا کہ اپنی گٹھلی لے کر آ۔ گٹھلی لے کر آئے واپس، فرمایا اس کو کھولی، دیکھا اس کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا تو تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا حضور جب میں گھر سے چلا تو میرے پاس 3 روٹیاں تھی، میری بیوی نے مجھے پکا کر دی اور کہا کہ وہ ہمارے جا کر کھا لینا۔ میں جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک فقیر مجھ کو مل گیا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں پریز، مجھ کو کھانے پینے کو کچھ ہے تو دو۔ میں نے اس کو روٹی ایک دے دی، وہ دعائیں کرنے لگا یا اللہ اس کو عمر دراز عطا فرما، لمبی زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ میں آگے نکلا، ایک اور فقیر مل گیا، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، کھانے پینے کو مانگا، میں نے دوسری روٹی دے دی، اس نے بھی میری زندگی کی دعا کی۔ میں اور آگے نکلا، ایک اور فقیر مل گیا تیسرا، اس نے میرے آگے
درخواست کی میں نے تیسری روٹی، میں نے کہا چلو میں بھوکا رہ جانا قبول ہے، مگر چلو یہ فقیر جو ہے یہ کھا پی لے۔ میں نے اس کو تیسری روٹی دے دی، وہ بھی دعا کرنا شروع ہو گیا میری عمر حیاتی کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس صاحب کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا جی میری رات کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی، فلاں جگہ پر تو نے پہنچنا ہے، فلاں بندے کو تو نے جا کر ڈسنا ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا۔ اب اس کی زندگی تو ختم تھی، ڈیوٹی بھی لگ گئی ہے، سانپ بھی آ گیا ہے، ڈسنے کے لیے بھی آ گیا ہے۔ حضور میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ فلاں جگہ پر تو نے پہنچنا ہے، فلاں بندے کو جا کر ڈسنا ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا۔ جب یہ بندہ کپڑے سمیٹ کر رکھ کر پھر اس کے بعد ان کو گٹی گانٹ مارتا تھا اور اکٹھے کرتا تھا، تو ایسے بار بار ہاتھ کرتا تھا نزدیک، تو میں اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا تھا، مگر قدرتی طور پر میرے منہ میں کوئی چیز ڈال دی جاتی تھی، میں ڈس نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے 3-4 مرتبہ منہ آگے بڑھایا، منہ میں نے کھولا اس کو ڈسنے کے لیے، مگر کوئی چیز میرے منہ میں ڈال دی جاتی تھی، میں نہیں ڈس سکا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، آج اس بندے کا واقعی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن 3 روٹیاں سے جو صدقہ کی ہیں، اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دی ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ تقدیر مبرم، اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں فرشتوں کو کہا، تو ان کو فرمایا گیا کہ آپ اس مسئلہ میں نہ پڑھیں، یجادلون قوم لوط، یجادل فی قوم لوط۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب نے فرمایا ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کے باوجود، درخواست کے باوجود، پھر اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ لیکن ادھر آدم علیہ السلام نے جب داؤد علیہ السلام کو دیکھا، اس روح کو دیکھا، یہ کون ہے؟ یہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے داؤد ہے، کتنی عمر ہے اس کی؟ عمر یا اللہ کتنی عمر عطا فرمائی ہے؟ جانتا عمرہ ہوں، کم جانتا عمرہ ہوں؟ تو رب نے فرمایا 60 سنۃ، 60 سال۔ تو عرض کی رب زد ہو من عمری 40 سنۃ، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دو۔ کہاں یہ رب یہ فرماتا ہے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں، تو کہا 40 سال۔ 40 سالوں کا منٹ گرو، کتنے منٹ بنتے ہیں؟ فرمایا 40 سال میری عمر کا اس کو دے دو۔ 40 سال مل گئی داؤد علیہ السلام کو، ان کی عمر زیادہ ہو گئی، 60 سال کی بجائے 100 سال۔ ادھر آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال عمر تھی، 960 سال جب عمر ہوئی تو فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ لینے آئے ہو؟ ہم تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ معلوم ہوا آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے، پتا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں 40 سال دے دیے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کے اس کہنے پر ان کی عمر کو بھی برقرار ہی رکھا، یعنی ان کو بھی 1000 سال ہی عمر دی، اور ادھر بھی 100 سال عمر ان کو عطا فرمائی۔ درخواست بھی پوری ہو گئی، ان کی بھی عمر 40 سال بڑھ گئی، ان کی بھی عمر 40 سال مزید پوری ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تقدیر کا جو مسئلہ آج یہ میں نے باب الایمان بالقدر سے یہ 4 احادیث میں نے عرض کی ہے اور ان کی تشریح میں نے عرض کی ہے۔ تو آج یہ 45واں درس حدیث ہے۔ اس کے بعد آئندہ جو دروس ہوں گے وہ میلاد شریف کے بارے میں ہوا کریں گے۔ تو درس حدیث، درس قرآن یہاں پر سٹاپ، تو اس کے بعد چونکہ میلاد شریف کا پروگرام آ رہا ہے، 4 درس جو ہے تقریباً کم از کم یہ صرف میلاد شریف کے بارے میں بھی ہوا کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سٹیپ بائی سٹیپ، کہ ولادت باسعادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم نورانیت میں کس طرح تھے، ولادت کس طرح ہوئی، پھر اس کے بعد بچپن کس طرح گزارا، یہ کرتے کرتے انشاءاللہ یہ 4 دروس اس کے بارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو اپنے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے